الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ ہم نے پرسوں کے سبق میں مستحبات جو تھے وہ وضو کے سیکھے اور سنے تھے۔ آج ہم اس کے مکروہات، وضو کے مکروہات یہ سیکھیں گے۔ باوضو رہنا ثواب ہے کہ 15 حروفی نسبت سے وضو کے 15 مکروہات یہ سن سیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا یہ مکروہ ہے، منع ہے۔ نمبر 2، ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا مکروہ ہے۔ نمبر 3، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا۔ منہ دھوتے وقت بھرے ہوئے چلو میں عموماً چہرے سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اس کا خیال رکھیے۔ اعضائے وضو کو جب دھو رہے ہوتے ہیں تو لوٹے میں قطرے ٹپکانا یہ مکروہ ہے، اور جب چہرہ دھونے کے لیے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں چلو میں تو اس میں بھی چہرے کے کچھ قطرات ٹپک کر اس چلو میں گرتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 5، زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے کہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 24 پر فرماتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو کافی ہے تو اب پورا چلو لینا اسراف ہے۔ نمبر 6، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو یہ بھی مکروہ ہے۔ ٹونٹی نہ اتنی زیادہ کھولیں کہ پانی حاجت سے زیادہ گرے، نہ اتنی کم کھولیں کہ سنت بھی ادا نہ ہو بلکہ متوسط ہو، یعنی درمیانی طور پر کھولیں۔ نمبر 7، منہ پر پانی مارنا، چہرہ دھوتے وقت یعنی پانی چلو میں لے کر تو منہ کے اوپر مارنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی ماتھے کے اوپر سے لے کر پانی کو گرائیں گے تاکہ سارا چہرہ دھل جائے، منہ پر پانی مارنا نہیں دھونا ہے۔ نمبر 8، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، یہ اکثر سردیوں میں ٹھنڈ کی وجہ سے بھی کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونک نہیں مارنی۔ نمبر 9، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کے روافظ یعنی رافضیوں کا طریقہ اور ہندوؤں کا شعار ہے، ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ بھی منع ہے۔ نمبر 10، گلے کا مس کرنا، یعنی گردن کا تو ہم مس کرتے ہیں وہ تو شامل ہے اس میں، لیکن گلے کا مس کرنا مکروہ ہے کہ بعض لوگ گردن کا مس کرتے ہوئے آگے کی طرف گلے کا بھی مس کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے، منع ہے، یہ ہم نے وضو کا طریقہ میں بھی سیکھا تھا۔ نمبر 11، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، یعنی دائیں ہاتھ سے کلی کرنا یہ ہم نے سیکھا تھا، تو الٹے ہاتھ سے کرنا یا الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا یہ مکروہ۔ نمبر 12، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکروہ ہے، ہم نے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنے کے بارے میں سیکھا تھا، تو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ 13، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مس کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اچھا، نمبر 13 ہے 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مس کرنا، یعنی یوں کہ ایک بار ہاتھوں کو تر کیا تو پھر سر کا مس کیا، پھر دوبارہ تر کیا، پھر سر کا مس کیا، آدھے سر کا، پھر تر کر کے پھر مس کیا، اس طرح نہیں، صرف ایک ہی بار ہاتھوں کو دھو کے تو سر کا مس کر لیں گے۔ نمبر 14، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 15، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہ ہوگا، یہ بھی مکروہ ہے، تو اس لیے احتیاط کریں کہ اتنی نہ بند کریں کہ جس سے کچھ سوکھا ہی رہ جائے۔ وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، اسی طرح ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔ وضو کی ہر سنت کا ترک کرنا مکروہ ہے اور اسی طرح ہر مکروہ کا ترک کرنا سنت ہے، یہ مکروہ کے بارے میں بھی ہم نے سیکھ لیا ہے۔ آگے دھوپ کے گرم پانی کی وضاحت یہ ہم کل کے سبق میں پڑھ لیں گے، تو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ یہ امید ہے کہ آپ اچھے سے یاد کر لیں گے، کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔